إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. معزز و محترم سامعین کرام، حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میں نے سورہ اسراء سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 1 پڑھی ہے، جس کی مناسبت سے معراج کا موضوع ہوگا اسراء اور معراج. اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے ہم اور آپ کو پیدا فرمانے کے بعد یوں ہی بیکار اور بے مقصد نہیں چھوڑا. ہماری رشد و ہدایت کے لیے بہت سے انبیاء کرام کو اس دنیا فانی میں مبعوث فرمایا. بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کی پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی رہنمائی سے ہم اور آپ کو سیدھی راہ اللہ کی توفیق سے ملی.
معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان گنت معجزات سے نوازا۔ پیارے نبی کئی اہم معجزات سے نوازے گئے، انہی میں سے ایک معجزہ ہے اسراء و معراج۔ اس کے دو حصے ہیں، زمین سے زمین تک کا سفر یہ اسراء کہلاتا ہے، اور زمین سے آسمان تک کا سفر یہ معراج کہلاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ام ہانی کے گھر تھا، رات کا قیام انہی کے یہاں تھا، میں لیٹا ہوا تھا، ام ہانی کے گھر کا چھت کھولا گیا، جبریل اترے، ہمیں اٹھایا گیا اور مجھے لے جا کر کے حتیم کے پاس اتارا گیا، اور وہاں میں تھوڑی دیر آرام کیا۔ میں مکمل اونگ میں بھی نہیں تھا، مکمل سویا بھی نہیں تھا۔ وہاں سونے کا تشت لایا گیا، زمزم کے پاس ہمیں ٹھہرایا گیا، سونے کے تشت کو لا کر کے جو ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا میرے سینے کو چیرا گیا ناف تک، اور سینے کو چیر کر کے ہمارے دل کو نکالا گیا، پھر سونے کے تشت میں رکھ کر کے زمزم کے پانی میں دھلا گیا۔ اس کے بعد میرے سینے کو بند کر دیا گیا، جو جس جگہ لگی تھی دل اس کو وہاں رکھ کر کے سینے کو بند کر دیا گیا۔ اللہ کے حکم سے سب ہو رہا تھا۔ اس کے بعد ہمیں وہاں سے اٹھایا گیا، بیت المقدس کی طرف سفر کرایا گیا، بیت المقدس کی طرف پہنچا۔ میں نے وہاں دیکھا، میں اپنے گھوڑے کو وہیں باندھا جہاں انبیاء کرام باندھا کرتے تھے۔ براق گھوڑا لایا گیا آسمان سے، اللہ کی جانب سے، اس براق گھوڑے پر سوار کیا گیا اور ہمیں سیدھا بیت المقدس لے جایا گیا۔ وہاں میں نے انبیاء کرام کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ اس کے بعد اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ انبیاء کرام جب دنیا سے جا چکے تھے تو پھر وہاں کیوں نظر آئے؟ اس پر ہمیں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ انبیاء کرام کی برزخی زندگی ہے، ان کی حیات اور کیفیت اللہ کو معلوم ہے، ہمیں ان پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنا ہمیں علم دیا گیا، بتایا گیا، ہمیں اتنے پر ہی اکتفا کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کی گہرائی میں اتر کر کے اس پر زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد ہمیں وہاں سے میں باہر نکلا، مجھے شراب اور دودھ پیش کیا گیا جبریل کی جانب سے۔ میں نے دودھ کو پسند کیا، جبریل نے فرمایا آپ نے فطرت کو پسند کیا۔ کیا مطلب؟ شراب جو ہوتا ہے وہ انسان کی عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے، وہ انسان کی کیفیت کو چینج کر دیتا ہے، اور دودھ جو ہے وہ انسان کی پیدائش سے ہی فطرت میں لگا ہوا ہے، پیدا ہوتے ہی انسان دودھ تلاش کرتا ہے، اسی لیے آپ نے فطرت کو تلاش کیا۔ جبریل نے کہا آپ کی امت اسی پر رہے گی۔ اس کے بعد جبریل نے مجھے براق گھوڑے پر سوار کر کے
آسمان کی جانب لے جایا گیا. میں سوار ہوا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ثم اتیت بدابۃ ابیض یقال له البراق فوق الحمار ودون البغل یقع خطوه عند اقصى طرفه فحملت علیہ. میں اس پہ سوار ہوا اور چلا. وہ براق بالکل سفید تھا, گھوڑے سے بڑا, کھچر سے چھوٹا تھا. اسی طریقے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان ہے کہ اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو براق لایا گیا تھا اسے نکیل ڈال دی گئی تھی اور اس پر زین کس دی گئی تھی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور جبریل کے سامنے وہ براق تھوڑا شوخی دکھانے لگا تو جبریل نے کہا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شوخی دکھاتے ہو, حالانکہ اللہ کے نزدیک سب سے معزز سوار تیرے اوپر ان جیسے کوئی نہیں ہے. براق کے پسینے چھوٹ گئے. اتنا کہنا تھا جبریل کے زبان سے کہ براق کے پسینے چھوٹ گئے. اللہ اکبر. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. پاک ہے وہ ذات. سبحانہ عربی کے اندر اگر آتا ہے تو اس بات کو ثابت کرنے کے لیے آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کوئی معزز کام کرنے والا ہے, اور معزز کام اشرف کام کرتا ہے تبھی سبحانہ آتا ہے عربی کے اندر. سبحانہ کا ورڈ سبحانہ سے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کوئی بہت بڑا کام کرنے جا رہا ہے. الذی سبحان الذی اسرا, اللہ پاک ہے, بابرکت والا ہے, اور اللہ کہہ رہا ہے ایسی سفر ہے جو آج تک کوئی جٹ اور پلین وہاں تک نہیں جا سکا جہاں تک میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا ہے. اللہ کہہ رہا اسرا. نبی آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ظاہر بات ہے ایک لمبی سفر پہ جانا تھا تو آدمی کو تو ڈر تو محسوس ہوگا ہی, اسی لیے دل کی صفائی کی گئی, سونے کے تشت میں رکھ کر کے زمزم کے پانی سے دھویا گیا تاکہ وہ ڈر اور دہشت ختم ہو جائے. اس کے بعد سوار کیا گیا تو ڈر رہے تھے پیارے بھی نبی. اللہ نے کہا ڈھارس اور بدھائی دیا, کہا اسرا. اے نبی آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, میرے محبوب آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں اور جبریل بھی آپ کے ساتھ ہیں, آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ظاہر بات ہے انسان دنیا کے پلین میں اڑتا ہے, اڑتے ہی حالت خراب ہو جاتی ہے, ڈرنے محسوس ہونے لگتی ہے, ڈر محسوس ہوتا ہے. ظاہر بات ہے وہ ایسا سفر تھا جو دنیا سے ایک عالم سے ہٹ کر کے دوسرے عالم میں جانا تھا. اتنی بلندی پر آج تک کوئی پلین نہیں گیا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر کے آج تک سوائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی نہیں جا سکا, کوئی نہیں جا سکا وہاں تک. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا اے نبی آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, جبریل بھی آپ کے ساتھ ہیں, آپ کو ذرا بھی دہشت کھانے کی ضرورت نہیں ہے. اور آگے فرمایا بعبدہ, میں نے اپنے بندے کو, دیکھو نکرہ لا کر کے بتایا گیا کہ کوئی نہیں, ایک ایسی ہستی ہے جو ایسے سفر پر سفر کرنا ہوگا, ایسی ہستی کو کہ اس کے علاوہ آج تک کسی نے نہیں کیا. لیلن بھی نکرہ لایا اللہ رب العالمین نے, لیال نہیں کہا, یعنی جو سفر رہا رات کے کچھ ہی حصے میں رہا, پوری رات نہیں. یہ پلین
पूरी रात नहीं चली, रात के कुछ हिस्से में पहुंचा दिया गया है। लैलन लैलन मिनल मस्जिदुल हराम, रात के कुछ हिस्से में इतना लंबा सफर तय हो चुका है चंद मिनटों में। कहां जाना, कहां से है, सफर कहां से शुरू हो रहा है? मिनल मस्जिदुल हराम इलल मस्जिदुल अक्सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, यहां से सफर हो रहा है, इब्तदा हो रहा है। इसको कहते हैं इसरा, जमीन से जमीन का सफर। मस्जिद हराम से बैतुल मक़दिस के लिए यह सफर इसरा कहलाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन बता रहा है कि सफर स्टार्टिंग कहां से है? मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा के लिए सफर है। पहला सफर, एक रात के कुछ हिस्से में 2 सफर हुआ है, जमीन से जमीन तक। और आगे फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कि जहां सफर करके जाना था वहां हमने उसके अतराफ में चारों तरफ बरकतों का नुज़ूल किया हुआ है, बरकतों का ढेर है वहां पर बैतुल मक़दिस के पास। अल्लाहु अकबर। लिनुरियहु, ए मेरे महबूब आप अकेले नहीं है, मैं देख रहा हूं। लिनुरियहु मिन आयातिना, आपका जो ये सफर है, आपका ये सफर इसलिए कराया जा रहा है ताकि ए मेरे महबूब आपको अपनी बड़ी बड़ी निशानियां दिखाएं। लिनुरियहु मिन आयातिना, ए मेरे महबूब ये सफर आपको जो कराया जा रहा है ताकि आपको बड़ी बड़ी निशानियां अल्लाह रब्बुल आलमीन दिखाए अपनी जानिब से। इन्नहु हुवस समीउल बसीर, ऐ नबी ये प्लेन जहां से उड़ा है, जहां पर रुका है और जहां से फिर दोबारा शुरू हुआ है, कितनी रफ्तार है, कौन साथ में है, हम सब जान रहे हैं, सब देख रहे हैं। हमारी समाअत और बसारत के दायरे में था। अल्लाहु अकबर। हमारी समाअत और बसारत के दायरे में था ये बुराक, ये सवार, ये सवारी आपकी हमारी नजरों से ओझल जरा भी नहीं हो रहा था। इन्नहु हुवस समीउल बसीर, मैं सुन भी रहा था और देख भी रहा था कि आपकी सवारी कहां से निकली है, कौन साथ में है, कितने लोग हैं, कहां से निकली है, कितने देर से चल रही है, कितने स्पीड में पहुंची है, सारा का सारा माजरा हमारी नजरों के सामने, हमारी समात के सामने था। सुब्हान मन हादा कलामुहु, यह है अल्लाह का कलाम, इतने छोटे से आयत करीमा में इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दिया। ये अल्लाह का कलाम है, इतनी बड़ी बातें करता है। मेरे अज़ीज़ों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज के लिए ऊपर चल रहे हैं बुराक घोड़े से, और उसकी रफ्तार बुराक की हद्दे निगाह, जहां तक उसकी नजर पड़ती थी पहला कदम रहता था। अल्लाह अकबर। पहला कदम, एक कदम उसका होता था जहां तक उसकी नजर पड़ती थी बुराक की, इस कदर। पहले आसमान पर जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए से ले जाया गया, आसमान पर पहुंचे, दस्तक दिया गया, जिब्रील ने दस्तक दिया, आवाज आई, कौन? कहा अना जिब्रील, मैं जिब्रील। कहा आपके साथ कौन? कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया क्या आपको बुलाया गया? जिब्रील ने कहा जी हां, आपको बुलाया गया है। क्या इस्तकबाल है, क्या खुश आमदीद कहा गया, खुश आमदीद आपका, मरहबा बिही वलिनिअमल मजीउ जा, उन्हें खुश आमदीद और आपका आना मुबारक हो। दरवाज़ा खोल दिया गया। पहले आसमान पर आपकी मुलाकात जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपके बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात करवाई। आपकी मुलाकात
حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے آسمان پر ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام کے جملے سن لیجئے. کہا مرحبا بالنبی الصالح والابن الصالح، نیک بیٹے اور صالح نبی کی خوشخبری، خوش آمدید، آپ کا آنا مبارک ہو. نیک بیٹے صالح نبی کا آنا مبارک ہو. استقبال ہے، پرزور استقبال کیا گیا حضرت آدم علیہ السلام کی جانب سے. اس کے بعد دعائے خیر کی گئی. حضرت آدم علیہ السلام نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائے خیر کی. دوسرے آسمان پر لے جایا گیا. دوسرے آسمان پر کن کی ملاقات ہوتی ہے؟ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کروائی گئی، جو خالہ زاد بھائی تھے. یحییٰ اور عیسیٰ خالہ زاد بھائی، ان دونوں نبیوں سے ملاقات ہوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ویسے ہی استقبال کیا گیا، ویسے ہی سوال و جواب ہوئے. کون؟ میں، جبریل، ساتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تمام سوال و جواب کے بعد میں استقبال کیا گیا، پرزور استقبال کیا گیا. کہا خوش آمدید، آپ کا آنا مبارک ہو. دعائے خیر کی گئی حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب سے. اس کے بعد تیسرے آسمان پر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا. تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. انہوں نے بھی پرزور استقبال کیا. پرزور استقبال کرنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یوسف علیہ السلام کو اپنی نظروں سے دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ وَإِذَا هُوَ قَدْ أُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ، میں نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے آدھا حسن دے دیا ہے. دنیا میں نبی نے یوسف علیہ السلام کو تو نہیں دیکھا، لیکن دیدار وہاں ہو رہا ہے آسمانوں پر. آسمان پر دیدار ہو رہا ہے. تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے آدھی حسن دے دی ہے. سبحان اللہ، آدھی حسن دے دی. اس کے بعد انہوں نے بھی دعائے خیر کی. پھر چوتھے آسمان پر جبریل علیہ السلام لے کر کے پہنچے. چوتھے آسمان پر ملاقات ہوئی حضرت ادریس علیہ السلام سے. انہوں نے بھی پرزور استقبال کیا، مرحبا کیا، خوش آمدید کہا اور کہا میرے بھائی آپ کا آنا مبارک ہو، آپ کا آنا مبارک ہو. انہوں نے بھی دعائے خیر کی. اس کے بعد پانچویں آسمان پر جبریل علیہ السلام نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے گئے. ملاقات کروائی گئی. کن سے ملاقات ہوئی؟ حضرت ہارون علیہ السلام سے. پانچویں آسمان پر حضرت ہارون سے ملاقات ہوئی. انہوں نے بھی خوش آمدید کہا، استقبال کہا اور دعائے خیر کیا. آگے لے جایا گیا. چھٹے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہو رہی ہے. انہوں نے بھی پرزور، جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے کیا تھا استقبال، ویسے ہی پرزور استقبال کیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جانب سے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی دروازے کھلتے جا رہے ہیں. استقبال پر استقبال ہوتا جا رہا ہے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو دیکھیے، مقام کو دیکھیے، آپ کے مرتبے کو دیکھیے، کیسا استقبال ہو رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے بھی استقبال کیا اور دعائے خیر کی. بالکل میں شارٹ کٹ بیان کر رہا ہوں. جب آگے بڑھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آگے بڑھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگ گئے. پوچھا گیا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، یا رب هذا الغلام الذي بعثه ليدي يدخل من امته الجنة اکثر و افضل مما يدخل من امتی. یہ جو نوجوان نیک سیرت انسان ہے، اس کی امت سے، میری امت سے کہیں زیادہ، میری امت سے کہیں زیادہ ان کی امت جنت میں ہوگی. اللہ اکبر. اسی لیے رو رہے تھے. میری امت سے کہیں زیادہ
اس نبی کی امت جنت میں ہوگی. سبحان اللہ. بولیے انشاءاللہ. انشاءاللہ. یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے کہ آپ کی امت بہت زیادہ ہے. آپ کی امت کی کثرت کی وجہ سے جنت میں سب سے زیادہ ہوں گے. اس کے بعد آپ 7ویں آسمان پر لے جایا گیا, دروازہ کھولا گیا, پرزور استقبال ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ با استقبال کیا اور کیا کہا؟ کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے؟ کہا نیک بیٹے اور صالح نبی خوش آمدید, تیرا آنا مبارک ہو. نیک بیٹے اور صالح نبی آپ کا آنا مبارک ہو. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ نیک بیٹے, صالح نبی. کیوں بیٹے؟ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا. ابراہیم علیہ السلام ایک اکیلے امت تھے, شرک سے کٹ کر کے, بدعت سے کٹ کر کے, لوگوں سے کٹ کر کے, تمام سے کٹ کر کے ایک اللہ کے ہو گئے تھے. اللہ نے انہیں اسی بنا پر تمام امتحانات اور مصائب اور آلام سے گزار کر کے اور آزمائش کی بھٹیوں سے نکال کر کے آزمائش میں کھڑے اترے, جس کی بنیاد پر رب نے انہیں خلیل اللہ کا لقب دیا, دوست بنایا. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام ہی کا اصل دین تھا. دین اصل ابراہیم علیہ السلام کا تھا. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام ہی کے دین کی تجدید کرنے آئے تھے, رینیو اور اپڈیٹ کرنے آئے تھے. اصل دین تو ابراہیم علیہ السلام کا ہے. ان کی زیادہ دن ہونے کے ناطے اپڈیٹ کرنے آئے تھے, رینیو کرنے آئے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے کہا گیا میرے بیٹے, نیک بیٹے اور صالح نبی آپ کا آنا مبارک ہو, خوش آمدید. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بیت المعمور سے ٹیک لگا کر کے ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے. بیت المعمور سے ٹیک لگائے, اور بیت المعمور آسمان میں کہاں ہے؟ 7واں آسمان کے اوپر ہے, اور سیدھا ٹھیک خانہ کعبہ, جو دنیا کا خانہ کعبہ مکۃ المکرمہ ہے, جو خانہ کعبہ ہے اسی کے ٹھیک بالکل سیدھائی پر بیت المعمور ہے. سیدھا ٹھیک اسی کی سامنے بیت المعمور ہے. یہاں سے بھی تعلق تھا ابراہیم علیہ السلام کا خانہ کعبہ سے, بنانے والے ابراہیم علیہ السلام اور اس کی تجدید کرنے والے ابراہیم علیہ السلام, اور یہاں سے بھی ابراہیم ہی کا تعلق تھا. انہی کی سنت کو ہم زندہ کر رہے ہیں, انہی کے سنت کو زندہ کر رہے ہیں. وہاں بھی بیت المعمور, جہاں سیدھا خانہ کعبہ کے بالکل سیدھائی پر بیت المعمور ہے, جہاں فرشتے ایک بار نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں, دوبارہ ان کا قیامت تک ان کا نمبر نہیں آتا ہے. شروع دنیا سے جب سے قائم ہوئی ہے فرشتوں کو, جب سے اللہ نے بنایا ہے, جو فرشتہ بیت المعمور میں نماز کے لیے ایک مرتبہ چلا گیا تھا, اب آج تک اس کا نمبر بھی نہیں آیا ہے, اور تا قیامت ان کی نمبر نہیں آئے گی. یعنی فرشتے آسمانوں پر اتنے زیادہ ہیں کہ آسمان چرچرا رہے ہیں, چرچرا رہے ہیں. اللہ کی عبادت کے لیے وہی کافی تھے, لیکن اس انسان کو رب تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ انسان کو اختیار دے کر کے, کہ انسان کو دیکھیں کتنا کیسا عمل کر کے آتا ہے ہمارے سامنے, کیا عمل لے کر کے آتا ہے. اختیار بھی دیا گیا ہے, فرشتوں کو اختیار نہیں دیا گیا, مکلف بنا دیا گیا. اور یہ انسان یہاں کیا کیا نہیں کر رہا ہے, نمازیں چھوڑ رہا ہے, شراب نوشی کر رہا ہے, سود کھا رہا ہے, بے نمازی بنا گھوم رہا ہے, لڑائیاں اور جھگڑے کر رہا ہے, دشمنیاں لے رہا ہے, ایک دوسرے کو ناراض کرتے پھر رہا ہے,
لوگوں سے نفرتیں کر رہا ہے، اللہ کی قسم ہے یہ حضرت انسان کو اتنا اختیار دینے کے باوجود بھی یہ سمجھنے اور سنبھلنے کو تیار نہیں ہے، سنبھلنے کو تیار نہیں۔ اس کی عقل ماری گئی ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے ہو جائیں، ایک اللہ کے واحد اللہ کے بندے ہو کر کے رہ جائیں، اس کی فرما برداری بن کر کے کرتے ہوئے اپنی زندگی کو کاٹیں، شیطان کے روش پر، شیطان کے شکنجے میں آ کر کے اس کی پیروی نہ کریں، اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ فرشتے ہی کافی تھے عبادت کے لیے، لیکن فرشتوں نے پوچھا بھی کیوں انسان بنا رہا ہے اللہ؟ جو ہمیں معلوم تجھے نہیں معلوم، جو مجھے معلوم تمہیں نہیں معلوم۔ رب کا سیدھا جواب، میں کیا کرنے والا ہوں۔ انسان کو بنانے کے بعد ایسے بیکار نہیں چھوڑا گیا میرے بھائیو، سنبھل جاؤ، سوچو ذرا، دل کی گہرائیوں میں باتیں اتارو۔ باتیں قرآن و حدیث سے ہوا کرتی ہیں، آدمی کو سننے کے بعد عمل کی توفیق مانگنی چاہیے اللہ رب العالمین سے، ناراض نہیں ہونا چاہیے، غصہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے توفیق مانگتے ہوئے، اللہ سے خوشی مانگتے ہوئے، اللہ سے محبت کرتے ہوئے، پیارے نبی کے قانون پر عمل کرتے ہوئے، ان سے محبت کرتے ہوئے، مومنوں سے محبت کرتے ہوئے، فرشتے اور اللہ کی کتابوں سے، شریعت اسلامیہ سے دل لگا کر کے اللہ سے توفیق مانگتے ہوئے صحیح سمجھ کی توفیق مانگنی چاہیے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ ناراضگی یہاں کوئی بات نہیں ہے میرے بھائیوں۔ دیکھو بیت المعمور، وہ فرشتے جو ایک مرتبہ نماز پڑھ لیے دوبارہ ان کا نمبر نہیں آتا، قیامت تک نہیں آئے گا، اتنے زیادہ فرشتے ہیں، اور ہم عبادت سے غافل ہیں، ہم عبادت سے غافل ہیں۔ تو لہٰذا بیت المعمور سے ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے، ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اور اس کے بعد آگے جبریل علیہ السلام سدرۃ المنتہا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعائے خیر دے کر کے آگے بھیجا، جبریل آگے لے کر کے جائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے، سدرۃ المنتہا تک پہنچے، وہ درخت ہے، اللہ کی قسم ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں سیر کرنے لگ گیا۔ سدرۃ المنتہا وہ درخت ہے کہ اس کے چاروں طرف نور ہی نور، اتنی خوبصورت ہے وہ کہ تتلیاں ڈھانپ لیتی ہیں، سونے کی تتلیاں اسے ڈھانپ لیتی ہیں اوپر۔ وہاں کی مٹی اتنی عمدہ ہے، اتنی عمدہ ہے کہ کستوری سے بہتر ہے، اللہ اکبر۔ تتلیاں ڈھانپ لیتی ہیں وہ درخت، وہ سدرۃ المنتہا، اس کے پھل اتنے میٹھے کہ مٹکے کے مانند بڑے بڑے، مٹکے کے مانند بڑے بڑے اس کے پھل، اور اس کے پتے ہاتھی کے کان کے برابر، اس کے پتے اس قدر تھے، وہ اتنا خوبصورت تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اتنا خوبصورت تھا کہ جو بھی شخص اسے دیکھ لے سب اسی کی تمنا کریں گے، اللہ اکبر۔ سونے کی تتلیاں اڑ رہی ہیں، اسے ڈھانپ لے رہی ہیں، ڈھانپ لے رہی ہیں، اتنی خوبصورت چمک۔ اس کے بعد وہی ہے سدرۃ المنتہا جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو اب یہاں پر ان کی اصلی حالت میں دیکھا۔ پیارے نبی نے جبریل کو اپنی ان کی اصلی حالت میں دیکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جبریل کے 600 پر ہیں، اصلی حالت میں دیکھا۔ اس سے پہلے بھی ایک بار اصلی حالت میں دنیا میں بھی دیکھا تھا، اس سے پہلے دنیا میں بھی دیکھا تھا، جب سورہ مدثر اترنا تھا تو مشرق و مغرب کی جانب آپ نے دیکھا کہ وہ فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا وہی فرشتہ آج آسمان و زمین کی تمام افق کو گھیرے ہوئے تھے اور کرسی لگا کر کے بیٹھے، وہی جبریل تھے۔ ان کو اس وقت میں اصلی حالت میں دیکھا
اور معراج کی رات سدرۃ المنتہا کے پاس ان کی اصلی حالت میں 600 پر کے ساتھ دیکھا جبریل کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دیکھو کیا مقام ہے میرے اور آپ کے نبی کا، اتنا پیارا نبی ملا، اتنا پیارا قانون ہمیں دے دیا گیا، اس قانون کو ہم نہیں مانتے، نبی کی باتوں سے ہم نفرت کرتے، رب کے قرآن سے ہمیں عداوت ہے، ہم عمل کرنے کو تیار نہیں ہیں، خالی سنتے چلے جا رہے ہیں، سنتے چلے جا رہے ہیں، عمل کرنے سے ہم قاصر ہیں، ہمیں غصہ آ رہا ہے، ہم رب کے قرآن سے کو سن کر کے ہمیں عمل کرنی چاہیے میرے بھائیوں۔ رب کا قرآن اتنا عظیم کلام کہ اگر وہ پہاڑ پر نازل کر دیا گیا ہوتا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا ہوتا، اتنا عظیم کلام، ہم نے اس کی باتوں کو ٹھکرایا، دنیا میں اپنی منمانی ہم کر رہے ہیں، شیطان کے روش پر چل رہے ہیں۔ نہیں میرے بھائیو، توبہ کر لو، توبہ کر لو۔ اس کے بعد آگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانا چاہ رہے تھے، جبریل نے کہا یا رسول اللہ آگے اب ہماری اجازت نہیں ہے، ہم آگے بالکل ایک قدم بھی نہیں بڑھا سکتے، ہم نہیں جا سکتے، وہ آپ کو یہاں تک ہمارا سہارا رہا، میرے واسطے اب آئے، آگے آپ جا سکتے ہیں، آپ کو پوری اتھارٹی ہے، ہمیں اتھارٹی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، سبحانہ سبحانہ سبحان اللہ، پوری اتھارٹی ہے آپ کو، جا سکتے آپ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں پھر میں جنت میں داخل ہو گیا، میں نے دیکھا کہ اس میں اتنا عمدہ موتیوں کی قبے اور اتنا عمدہ مٹی کی کستوری سے کہیں زیادہ خوشبو سے اندر پھوٹ رہی ہے۔ ہاں، آگے فرمایا، آگے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، میں جاتے جاتے سیر کرتے کرتے دیکھا ایک نہر میرے نظر کے سامنے آیا، نہر جب دکھا تو میں نے کہا یا جبریل یہ کیا چیز ہے؟ کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کو وہی حوض کوثر ہے جو آپ کو اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے، یہی حوض کوثر ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہے میرے نبی کا مقام و مرتبہ، کیا ہے میرے نبی کا مرتبہ۔ اور آج شب معراج کے نام پر کیا کیا لوگ کر رہے ہیں، کیا کیا نہیں کر رہے، جو قرآن و سنت سے اس کا کوئی دور دور تک اس کا مقام، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، الٹی سیدھی کام کر رہے ہیں۔ نہیں میرے بھائیو، اس کے آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام گئے، آگے جا کر کے دیکھا کہ قلم چلنے کی آواز آ رہی تھی، قلم چلنے کی چر چر کی آواز آ رہی تھی۔ جب قلم چلتا ہے تو آواز آتی ہے نا، نرگل کا جب قلم سیاہی سے ہم لکھتے ہیں، اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قلموں کی آواز آ رہی تھی، یعنی فرشتے اللہ رب العالمین کے احکام، اس کے فیصلے لکھ رہے تھے، لکھے جا رہے تھے، کنٹینیو لگے ہوئے ہیں فرشتے، اللہ کے احکام، اس کے فیصلے کو لکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے، قلمیں چل رہی ہیں اور چر چر کی آواز آ رہی تھی۔ اللہ اکبر، وہاں تک پہنچے میرے نبی جہاں تک آج پوری انسانیت نہیں پہنچی، کوئی نہیں پہنچا، فرشتے نہیں پہنچے، وہاں تک میرے اور آپ کے نبی پہنچے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اب یہاں پر پہنچ رہے ہیں، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آپ سے کلام کیا، آپ سے کلام کیا۔ اب یہاں پر ذرا رک کے بات کریے، رک کے سوچئے اور سنیے گا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو دیکھا تھا؟ یہ تو ضرور ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین نے آپ سے کلام کیا، ڈائریکٹ کلام کیا، بات کیا، لیکن جب یہاں پر تک بات آتی ہے دیکھنے کی تو ہمارے مسلمان بھائی جذبات میں آ کر کے ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں اور اپنے آپ کو ثابت کرنے پر تلے ہو جاتے ہیں کہ ہاں بالکل دیکھا، لیکن دلائل کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو ان کو زیادہ جوش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے،
سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود پوچھا گیا، آپ نے خود بتایا کہ میں نے نبی کریم میں نے اللہ رب العالمین سے کلام تو کیا پر آپ کو دیکھا نہیں۔ انا نور را، وہاں تو پورا نور ہی نور تھا، پھر میں کیسے دیکھتا اللہ رب العالمین کو؟ اللہ نے کہا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اللہ کو دنیا میں رہ کر کے کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں رہ کر کے موسیٰ علیہ السلام نے بھی ضد کیا رب کو دیکھنے کے لیے، کہا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، پہاڑی پر کہا دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا تو اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے ہمیں، کہا پھر بھی میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ دیکھو وہ پہاڑ، اگر اس کو دیکھو، وہ پہاڑ اگر وہ برقرار رہا، اپنی اصلی حالت پہ موجود رہا، ٹھیک ٹھاک رہا تو تم دیکھ لے جاؤ گے، ہمیں تم دیکھ لو گے۔ اگر وہ پہاڑ اپنی اصلی حالت پر رہا، دیکھو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کوئی تجلی نہیں کی، پہاڑ پر لا کر کے مثال پھٹ کر کے اللہ رب العالمین نے آزمایا اور کہا کہ پہاڑ کو دیکھو برقرار رہا اپنی اصلی حالت پہ تو ہمیں دیکھ لو گے، اگر وہ اپنی اصلی حالت پہ نہیں رہا تو تم نہیں دیکھ پاؤ گے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی تجلی کی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ موسیٰ خود گر پڑے بے ہوش ہو کر کے، کہا اللہ تو تمام عیبوں سے پاک ہے، میں تو گنہگاروں میں سے ہوں۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، فوراً گر پڑے اور کہا اے اللہ میں پہلا مسلمان ہوں۔ دیکھو جب موسیٰ علیہ السلام ضد کیے، نہیں دیکھ پائے، رب نے خود کہا نہیں دیکھ پاؤ گے، تو وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رب کو سے کلام تو کیا پر دیکھا نہیں، سب نور ہی نور تھا۔ اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا کب تک؟ جب تک کہ قیامت نہ آ جائے، قیامت کے دن فیصلہ نہ ہو جائے اور مومنین جنت میں داخل نہ ہو جائیں، جہنمی جہنم میں نہ چلے جائیں اور جنتی جنت کو تمام نعمتیں نہ مل جائیں، تب تک کہ اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ سارا حساب کتاب ہونے کے بعد ہی اللہ پوچھے گا جنتیوں سے، جنتیوں کچھ اور باقی ہے، کچھ اور باقی رہ گیا ہے کہ جو نہیں ملا ہے؟ جنتی یہی کہیں گے اللہ سب تو مل گیا ہے، سب تو دے دیا ہے اللہ، کچھ باقی نہیں رہا۔ اللہ کہے گا کہ جنتیوں ایک چیز باقی ہے، وہ ہے میرا دیدار۔ اللہ اپنی تجلی ہٹائے گا، پھر دیدار کرائے گا، تب جنتی اللہ رب العالمین کا دیدار کر سکیں گے، اس سے پہلے کوئی نہیں دے سکتا۔ میرے بھائیوں ذرا سنبھلیے، سوچیے کہ نبی مشہور تابعی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے ہیں، مائی عائشہ یہ بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے نبی اللہ رب العالمین کو معراج میں دیکھا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتی ہیں؟ مسروق تم مجھ سے ایسے سوال کر رہے ہو، ایسے سوال کر رہے ہو جو سوال نہیں کرنے کے لائق ہے، میرے رونگٹے کھڑے کر دے رہے ہیں، ایسی بات کر رہے ہو۔ اس کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا، بس کلام کیا۔ کلام میں تحفہ معراج میں ایک تحفہ ملا، نماز۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نماز کا تحفہ دیا، 50 وقت فرض کی گئی تھی، آپ کو تحفے میں دی گئی تھی۔ اتنا بڑا مقام ہے نماز کا، جو دن و رات میں 5 مرتبہ آتا ہے، ہم نے اس کو توڑ دیا، ترک کر دیا، اس کو برباد کر دیا۔ ہم اپنے کاروبار بزنس میں لگ گئے، نماز کو نماز نہیں سمجھے، اس کو اس کے وقت پر نہیں پڑھے۔ میرے بھائیوں تحفے میں ملا نبی کو نماز۔ واپس آ رہے تھے، جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا اللہ رب العالمین نے آپ کو تحفے میں دیا؟ کچھ دیا؟ کہا ہاں اللہ نے 50 نمازیں دی ہیں۔ کہا آپ جائیے اللہ سے کم کروائیے، جائیے اللہ سے کم کروائیے، میں دیکھ چکا ہوں، میں بھگت چکا ہوں، میں برداشت کر چکا ہوں، میری امت برداشت نہیں کر پائی۔ ہم اپنی امت سے جھیل چکے ہیں، آپ کی امت
ایسا نہیں کر سکے گی، جائیے کم کروا کے آئیے۔ آئے گئے بار بار آئے گئے، 5 رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر جائیے ذرا اور کچھ کم کروا لیجئے۔ پیارے نبی نے کہا اب ہم سے نہیں ہو سکتا، ہمیں شرم آنے لگ گئی، اب ہمیں اتنا ایکسیپٹ ہے، ہمیں قبول ہے۔ اللہ رب العالمین نے چلتے ہوئے آواز دیا، کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے 50، یہ ہے 5، لیکن ہمارے یہاں لا یبدل القول لدی، ہمارے یہاں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے، رہے گا 5 لیکن ملے گا 50 کا ثواب، ہر وقت میں 10 وقت کا ثواب ملے گا۔ ہمارے یہاں تبدیلی نہیں ہوتی ہے، جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ ہاں، اللہ کتنا بڑا مہربان ہے، عمل میں کیا کمی، نیکی میں کمی نہیں کیا، نیکی کو اتنا ہی رکھا، لیکن ہم نے اس کو نماز کو ترک کر دیا، برباد کر دیا۔ لہٰذا میرے بھائیوں، یہ تحفے میں ملی ہے میرے نبی کو نماز، اس نماز کی پابندی کیجیے، اور اسراء و معراج کے واقعے کو سننے کے بعد میں اپنے ایمان کو تازہ کریں اور نمازوں کی مکمل طریقے سے پابندی کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار اللہ ہم تمام لوگوں کو مکمل 5 وقت کے نماز کا پابند بنائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین تیرے نبی نے جتنی باتیں بتائی ہیں شریعت اسلامی کے تعلق سے، اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔